الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمین یا رب العالمین. میں بہت ممنون ہوں اسلامک ریسرچ اکیڈمی کا کہ انہوں نے مجھے اس بہت ہی اہم موضوع پر چند باتیں عرض کرنے کی دعوت دی. یہ جو موضوع ہے یہ ایک لحاظ سے آپ دیکھیے کہ ہم جو امت مسلمہ ہے، بلکہ اب تو خیر پورا عالم جو ہے وہ لگتا ہے کہ ہر وقت طوفانوں کی زد میں رہتا ہے. اور یہ جو موضوع رکھا گیا ہے، بہت سے لوگ خیال کریں گے کہ یہ کوئی وقت کی راگنی نہیں ہے، یعنی یہ کوئی بے وقت کی راگنی ہے. اور چونکہ ہم مستقل ایک بحران کی کیفیت میں رہتے ہیں، اور جو ہمارے حالات حاضرہ ہیں جس کے بارے میں دلاور فغاث صاحب نے کہا نا کہ حالات حاضرہ کو کئی سال ہو گئے، تو ہم مستقل جو ہے وہ بحرانوں کی زد میں رہتے ہیں. ہمارے یہاں پنجاب کے ایک مزاحیہ شاعر تھے عبیر ابو ذری صاحب، تو ان کی ایک غزل بہت مشہور ہے مسلسل کر کے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہر روز کسی شہر میں ہوتے ہیں دھماکے، رہتی ہے میرے دیس میں شبرات مسلسل. یعنی ہمارے ہاں جیسے شبرات ہی چلتی رہتی ہے، اور جیسے ایک ٹرموائل کی کیفیت جو ہے وہ جاری رہتی ہے. اگر آپ دیکھیے خاص طور پہ بر صغیر کے جو مسلمان ہیں، اگر ہم غور کریں تو ہمارے لیے جیسے ایک واٹر شیڈ موومنٹ جو تھا وہ پلاسی کی جنگ تھی. اس کے بعد جو ہے پھر 1857 کا واقعہ ہے، وہ بہت بڑا سانحہ ہمارے لیے تھا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے عالمی سطح پہ سقوط خلافت جو ہے وہ بہت بڑا واقعہ تھا، سلطنت عثمانیہ کا اس طریقے سے جو ہے خاتمہ. پھر ایک پوری امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا کرائسس تھا 1967 میں، جو عرب اسرائیل وار تھی. پھر ہمارے ہاں آپ آ جائیے تو پھر سقوط ڈھاکہ ہے. اور پھر ایک بہت بڑا واقعہ ہوا 9/11 کا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو پلینٹری لیول کا واقعہ تھا. اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ 9/11 سے پہلے اور بعد کی دنیا جیسے بدل گئی. اسی طرح کا ایک پلینٹری نوعیت کا واقعہ ابھی ہو گزرا ہے، بلکہ ابھی جاری ہے، غزہ میں جو کچھ ہوا، اور پھر اب جو کچھ ایران میں ہو رہا ہے، اور جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں عمومی طور پر ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ جیسے بہت ہنگامی صورتحال رہتی ہے، اور ہر وقت ہمارے سامنے ایسے موضوعات رہتے ہیں کہ جو گویا فوری گفتگو کے متقاضی ہوتے ہیں. لیکن کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وجودی ہوتے ہیں یا تقدیری ہوتے ہیں، کہ جیسے ان کی اہمیت کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، کبھی بھی کم نہیں ہو سکتی. بلکہ جن بحرانوں کا میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا ہے، کبھی آپ غور کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو موضوع ہے وہ ان سب سے متعلق ہے. یعنی ہم جس صورتحال سے دو چار ہیں، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہی ہے کہ ایک خاص طرح کا بحران جو ہے وہ تصور علم میں ہے، اور پھر تصور تعلیم میں. لیکن جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ دنیا بہت تیزی سے جیسے بدلتی چلی جا رہی ہے، اور آپ دیکھیے کہ تعلیم کے حوالے سے ایک بہت بڑا عنصر جو ہے وہ اب جدید میڈیا کا ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ ٹیلی ویژن آیا، اس سے ایک بڑی تبدیلی پیدا ہوئی. پھر انٹرنیٹ آیا، اس نے ایک نئے کچھ مسائل پیدا کیے. اور اب خاص طور پر جو سائبر ایج ہے، اور اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹکس وغیرہ نے جو معاملات پیدا کیے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہر چیز گویا فلکس میں ہے. ایک اٹالین تھنکر ہے جدید
لوسیانو فلوریڈی، اس کی کتاب ہے دا فورتھ ریولوشن، اور اس میں وہ بتاتا ہے کہ جیسے مختلف تبدیلیاں آئیں، مختلف انقلابات آئے، جس میں تصور انسان اور تصور کائنات جو ہے وہ بدل گیا، اور وہ اس میں چار جیسے تھنکرز کا ذکر کرتا ہے، چار شخصیات کا ذکر کرتا ہے۔ ایک وہ ذکر کرتا ہے کوپرنیکس کا، کہ کوپرنیکس نے آ کر ایک بڑی تبدیلی پیدا کر دی، کہ انسان جس جو ہے وہ پلانٹ میں رہتا ہے وہ زمین ہے، اور وہ اس کی مرکزیت نہیں ہے، تو گویا انسان اور انسان کی عظمت کو ایک ڈینٹ اس سے لگا۔ اس کے بعد ڈارون آیا، اس نے خود انسان کے بارے میں یہ اشکال پیدا کر دیا کہ انسان کو کوئی امتیاز حاصل ہے بھی کہ نہیں دوسرے جانوروں پر۔ اور پھر اس کے بعد فرائیڈ آیا، اور اس نے کہا کہ جیسے ڈارون بتا ہی چکا ہے کہ انسان بنیادی طور پر حیوان ہے، تو فرائیڈ نے بتایا کہ انسان صرف حیوان ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک بیمار حیوان ہے، ایک جنسی مریض ہے۔ تو یہ جو فلوریڈی کہتا ہے کہ ایک چوتھا ریولوشن آیا، اس میں جو بنیادی شخصیت کو وہ بناتا ہے وہ ٹیورنگ ہے، ایلن ٹیورنگ، اور اس کے بعد جیسے مشین لرننگ، مشین تھنکنگ کا تذکرہ ہے۔ اور اب ہم گویا جس دنیا میں رہتے ہیں اس کو وہ کہتا ہے انفوسفیئر، ایک انفوسفیئر ہے۔ اور پھر ایک اور اس کی کتاب ہے جس کا نام ہے آن لائف مینیفیسٹو، یعنی اب ہماری زندگی جو ہے وہ بنیادی طور پر آف لائن اتنی نہیں رہتی جتنی ہماری آن لائن رہتی ہے، اور اس کے اندر جو غیر معمولی تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کا بھی ہمارے موضوع سے بہت زیادہ تعلق ہے۔ تو یہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ تبدیلیاں بڑی آ رہی ہیں، اس میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک بہت مشہور امریکن فیوچرسٹ تھا، اور ایلون ٹافلر، اس کی پہلی کتاب آئی تھی فورتھ شاک کے نام سے، اور اس نے یہی کہا تھا کہ بہت بڑی تبدیلیاں بہت تھوڑے وقت میں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ 1970 میں اس نے کتاب لکھی، پھر 1980 میں اس نے کتاب لکھی دا تھرڈ ویو کے نام سے۔ تو پہلی ویو جو تاریخ میں آئی ہے وہ بڑی گویا آپ سمجھ لیں کہ جو اگریرین دور آیا ہے، اس کے بعد دوسری جو ویو آئی ہے وہ انڈسٹریل ایج آیا، اور تیسرے کو اس نے کہا کہ اب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں وہ پوسٹ انڈسٹریل ایج ہے، جس کو انفارمیشن ایج بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب تو فورتھ ویو بھی آ چکی ہے، اور وہ سائبر ایج ہے جس کو لوگوں نے کہا کہ ایج آف امیجنیشن، یعنی اب واقعہ یہ ہے کہ جو چیزیں انسان تخیل کرتا تھا گویا ان کو وہ ایکچولائز کرنے کے قابل ہو گیا ہے، اور یہ گویا صورتحال ہمارے سامنے۔ تو یہ جو معاملات ہیں کہ تبدیلی آ رہی ہے اور غیر معمولی تبدیلی آ رہی ہے، اور ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں کہ جس کے اندر لگتا ہے کہ چینج ہی کانسٹنٹ ہے۔ یہ میں یہاں پر کچھ تھنکرز کے اور کچھ کتابوں کے تذکرے اس لیے کر رہا ہوں کہ زیادہ تر یہاں پہ نوجوان ہیں، طالب علم ہیں، تو موضوع اتنا بڑا ہے کہ ہم چند کتابوں کی طرف توجہ دلا دیں گے، چند مفکرین کی طرف توجہ دلا دیں گے، کچھ اقتباسات پڑھ لیں گے، اور پھر اس موضوع کے کچھ ابعاد، اس کے کچھ ڈائمنشنز ہم یہاں بیان کر دیں گے۔ تو 1989 میں ایک کتاب اہم آئی تھی بروس لارنس کی، دا ڈیفینڈرز آف گاڈ، فنڈامنٹلزم کے موضوع پر تھا، اور اس نے ایک بہت اہم ایک جگہ پر بات بیان کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ماڈرن ہیریسی، یہ جو ماڈرن ہیریسی ہے اس کی کچھ بنیادی اوصاف ہیں، اس نے 5 بیان کیے، ان میں سے میں 2 عرض کرتا ہوں۔ ایک اس نے یہی چینج کو کہا کہ تبدیلی ہے اور ہر وقت تبدیلی، اور دوسرا اس نے کہا کہ اب جو جدید دنیا آ رہی ہے وہ ٹیکسچول نہیں ہوگی، وہ پکٹوریل ہوگی، اس کا تعلق جو ہے امیج سے ہوگا۔ تو اس کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی ان دونوں چیزوں کا تعلق بھی ہمارے اس موضوع سے ہے، کہ ایک تو تبدیلی کی زد میں ہر چیز مستقل تبدیلی ہے، فلوئڈ مڈرنٹی اس کو کہا ہے۔ اسی کو ضیاء الدین سردار نے کہا کہ پوسٹ نارمل ٹائمز ہیں، جس میں کیوس، کنٹرڈکشن، کمپلیکسٹی، یہ اس کے اوصاف ہیں۔ اور پھر ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ اب ہم ایک امیج کلچر میں رہتے ہیں، اور جس نے ہماری کانشیسنس کو بھی بہت کچھ بدلا ہے، اور ہماری سینسیبلٹی کو بھی بہت کچھ بدلا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، جیسے میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ ایک بہت بڑا جو ہے تھنکر کچھ عرصے پہلے فوت ہوا، جو ہے وہ میکنٹائر، اس نے 1979 میں ایک چھوٹا سا مضمون لکھا تھا، شذرا سا تھا، 7 ٹریٹس فار دا فیوچر، کہ جو یعنی اب آنے والا وقت ہے اس کے لیے کچھ اوصاف درکار ہیں۔
تو اس میں یہی کہا تھا کہ ability to live with uncertainty، یعنی یہ وصف گویا اب لوگوں کو درکار ہے، اس کے بغیر اب ان کا گزارا نہیں ہے۔ تو یہ میں نے سے آپ کو سباق بیان کیا ہے کہ جس کے اندر رہ کر ہمیں کوئی بھی بات کرنی ہے، چاہے اس کا تعلق وجود سے ہو یا شعور سے ہو، ثقافت سے ہو یا علم اور تعلیم سے ہو۔ اب یہ جو موضوع مجھے دیا گیا ہے اس کا عنوان ہے کہ مطلوبہ اسلامی نظام تعلیم کی ناگزیر بنیادیں اور خد و خال۔ اب جب مجھے یہ موضوع دیا گیا تو میں اس میں ہنس ہی رہا تھا۔ جیسے ایک لطیفہ بہت مشہور ہے کہ بھائی کسی فلسفی نے، اور آج کل اس میں لوگ بڑھا دیتے ہیں، کسی گویا موٹیویشنل سپیکر نے کسی دیہاتی سے پوچھا کہ بھائی میں تمہیں کامیابی کے 3 بڑے گر نہ بتاؤں؟ تو اس نے کہا نہیں بتاؤ"، یعنی ایک دم جیسے ہوا اس کی کھسک گئی۔ تو اگر یہ ہمارے جو دوست ہیں، اگر یہ مجھے جو موضوع انہوں نے دیا ہے، اگر ایک سوال کی طرح مجھے پوز کرتے کہ بھئی کیا تمہیں معلوم ہے کہ مطلوبہ اسلامی نظام تعلیم کی ناگزیر بنیادیں اور خد و خال کیا ہیں، تو میرا جواب بھی ہوتا کہ نہیں معلوم، مجھے معلوم نہیں ہے، میں نہیں جانتا، لا ادری۔ کیونکہ موضوع اتنا بڑا ہے اور اس کے حوالے سے یعنی اس کا سائز اتنا بڑا ہے، اور اس پر بات کرنے کے لیے جتنی اہلیت درکار ہے وہ میرے پاس نہیں ہے۔ تو اسی لیے میں نے عرض کیا ہے کہ طالب علموں کے لیے کچھ طالب علمانہ باتیں میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ جو موضوع ہے یہ جیسے ہمارے لیے زندگی موت کا موضوع ہے، اور یہ موضوع ایسا ہے کہ جس پر جیسے بات مستقل ہونی چاہیے، اور یہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ ہمارا مسئلہ ہے، اس پر ہمارے تمام بڑوں نے بات کی، خاص طور پہ کلونیل دور سے اگر ہم شروع کر دیں کہ اس کو لوگوں نے موضوع بنایا اور اس پہ کلام کیا۔ مثال کے طور پہ قریب کے دور میں ہمیں 2 بزرگوں کو ہمارے ہاں کہا گیا حکیم الامت، ایک علامہ اقبال معروف ہیں وہ تو بہت زیادہ، اور ایک جو ہے مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی ان کے معتقدین جو ہیں وہ حکیم الامت کہتے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیے کہ وہ امت کے حوالے سے جو جس مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں وہ بھی یہی ہے، اور ان کے یہاں تو تصور یہ ہے نا کہ ایک انقلاب برپا ہو گیا، اور انقلاب گویا منفی معنوں میں برپا ہو گیا، اور یہی بیانیہ آپ دیکھیں گے مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی علیہ رحمہ کے یہاں بھی ہے کہ ایک بڑی خرابی پیدا ہو گئی۔ تو ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے اصلاح انقلاب امت۔ تو ایک انقلاب پیدا ہوا کہ جو یعنی خرابی کی طرف پیدا ہوا، اب اس کی اصلاح کیسے کرنی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا جو بنیادی کرائسس ہے وہ کیا ہے؟ وہ قلت علم ہے نمبر 1، اور نمبر 2 ضعف ارادہ ہے یا ضعف ہمت ہے۔ تو سب سے پہلے علم کو بڑھانا ہے، علم کو ٹھیک کرنا ہے۔ اور جیسے آپ دیکھیے نا کہ ان کے یہاں تصور یہ نہیں تھا کہ ہمارے علم میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ اصل میں وہ جو ہمارا حقیقی ٹھیٹھ علم ہے اس کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے۔ تو اصل میں ہمیں کوئی اس کی مرمت نہیں کرنی، بلکہ جو ہے ایک تو تصور تو صحیح کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن اصل میں اس سے متعلق ہونا ہے۔ اور دوسرا ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ جو ہم مانتے ہیں ہم اس کو ایکچولائز نہیں کر پاتے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ تھیم آج کی ساری گفتگو میں بار بار آئے گا کہ ہمارے جو بھی آئیڈیلز ہیں تھیوریٹیکلی ہم بہت اچھا ماڈل بنا لیتے ہیں تعلیم کا، اور بہت بلو پرنٹ بہت اچھے لوگوں نے بنائے ہیں، لیکن ہم اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر پا رہے عمل میں۔ انہوں نے 2 باتیں بتائیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے علامہ اقبال، انہوں نے کتنی اہمیت دی تعلیم کو، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھر۔ اور پھر یہ بات کہ جو فرنگی تعلیم ہے اس کے اثرات کیا ہیں، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ اور پھر کہا کہ جو پیر و مرید کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے کہ چشم بینا سے ہے جاری جوئے خوں، علم حاضر سے ہے دین زار و زبوں۔ اب علم حاضر بھی بہت ذو معنی ہے، یعنی ایک تو علم حاضر کا مطلب ہے کنٹمپرری، بالکل اس وقت موجودہ علم، اور اس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ وہ علم کہ جو صرف حاضر پہ توجہ دیتا ہے، غائب پہ توجہ نہیں دیتا، جس کا سارا تعلق جو ہے وہ شہود سے ہے، جو غیب سے غیر متعلق ہو گیا ہے۔ اور پھر اس کے ذریعے جو نوجوان نسل تیار ہو رہی ہے اس کے بارے میں اقبال نے کیا کہا؟ تیرا وجود سراپا فرنگ تجلی افرنگ، کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر۔ کیونکہ اصل میں جو انسانی شخصیت کی تشکیل کرتا ہے وہ تو شیخ مکتب ہے نا، شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، اس کی صنعت ہے روح انسانی، تو روح انسانی پہ وہ عمل کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی رحمۃ اللہ علیہ،
ان کی جو 1930 سے 40 کے درمیان جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اس کے بعد بھی لکھتے رہے. تنقیحات میں آپ دیکھ لیجئے، تعلیمات میں ان کی بہت سی چیزیں جمع کر دی گئی ہیں، اس میں سے ہم کچھ اقتباس انشاءاللہ پڑھیں گے بھی. تو بہت زیادہ انہوں نے اس کو اہمیت دی، تعلیم کے مسئلے کو. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ مولانا علی میاں علیہ رحمہ، ان کا تو بہت بنیادی موضوع تھا، ان کی 20 کتابیں اس موضوع پر ہیں. ایک چھوٹا سا رسالہ جو یہاں پر دعویٰ اکیڈمی نے شاید 1991 میں ری پرنٹ کیا تھا، ذہنی اور اعتقادی ارتداد، بہت غیر معمولی ہے. اور انہوں نے بتایا تھا کہ جدید ارتداد وہ پرانے ارتداد سے کیسے مختلف ہے، اور اس کے پیچھے جو تصور علم ہے، وہ تصور تعلیم ہے، وہ غیر معمولی ہے. پھر آپ آگے آتے چلے جائیے، ایک بڑے آدمی ڈاکٹر محمد رفیع الدین صاحب اقبال اکیڈمی کے فاؤنڈر پریزیڈنٹ تھے. اور آپ دیکھیے کہ 1960s کے شروع میں جو ہے اقبال ریویو رسالہ نکلنا شروع ہوا، جس کے ایڈیٹر جو تھے ڈاکٹر رفیع الدین صاحب تھے، اور جس کے جو ہے وہ نائب مدیر جو تھے وہ خورشید احمد صاحب تھے، پروفیسر خورشید احمد رحمۃ اللہ علیہ. سب لوگ اللہ کے پاس چلے گئے رحمہم اللہ اجمعین. تو اب اس میں آپ دیکھیے کہ اس کے جو موضوعات ہیں، اس میں ایک بہت موضوع شروع کے 4-5 سال کے اگر آپ جو شمارے نکالیں، اور ایک تو آپ دیکھیے گا کہ کس لیول کے لوگ تھے اس زمانے میں، یعنی لکھنے والے کون سے تھے. ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب، ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب، اور جناب سعید شیخ صاحب، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب، ٹھیک ہے. اور یعنی ایک سے بڑھ کر ایک لوگ ہیں، اور کن کن موضوعات پر وہ لکھ رہے ہیں، اور وہ موضوعات غیر معمولی ہیں. اور بہت سے موضوعات کا تعلق ہمارے آج کے موضوع سے ہی ہے، یعنی علم، تعلیم، اور پھر ایک بہت بڑا موضوع آپ کو معلوم ہے 60s 70s میں وہ ثقافت کا بھی رہا ہے، کہ اسلامی ثقافت سے کیا مراد ہے، وہ کیا ہوتی ہے. اس پہ بہت کچھ لوگوں نے لکھا، بہت کچھ کلام کیا. تو میں نے عرض کیا کہ ڈاکٹر محمد رفیع الدین صاحب ہیں، ان کی کتنی کتابیں، فرسٹ پرنسپل آف ایجوکیشن ان کی ایک کتاب ہے. پھر ان کی ریسرچ پر جو کتاب ہے وہ بہت اہم ہے، اس کا بھی ہمارے موضوع سے بہت تعلق ہے، دا میننگ اینڈ پرپز آف اسلامک ریسرچ. پھر ایک اسلامک ایجوکیشن کے نام سے ان کا رسالہ ہے. پھر ایک اور جو بہت اہم موضوع ہے کہ جو براہ راست جیسے آج ہی کے عنوان سے متعلق ہے، ایریڈیکیٹ انٹلیکچوئل سیکولرزم ٹو سیو ہیومینٹی، یعنی جو نظام تعلیم کا سارا مسئلہ ہے اس کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انٹلیکچوئل سیکولرزم ہے. پھر ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب علیہ رحمہ، ان کا ایک بہت اہم مضمون ہے تعلیم کا مسئلہ اور اس کا حل. آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر رفیع الدین صاحب کے ہاں جو ان کا ایک ہی تھیم ہے جو ان کی ہر کتاب میں آپ کو لگتا ہے، نظر آتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ نصب العین. اور نصب العین ہی سے انسان کی پوری شخصیت کا تعین ہوتا ہے. اور جو جدیدیت ہے یا مڈرنٹی ہے یا مغرب ہے، اس نے انسان کے نصب العین کو کرپٹ کر دیا ہے. اور پھر وہ کرپشن ہر چیز میں در آئی ہے، خاص طور پہ تعلیم میں بھی در آئی ہے. ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب کے ہاں جو ایک بہت اہم چیز ہے، وہ اگر آپ ان کی زیادہ تر کتابیں پڑھیں، وہ نتیجہ خیزی ہے. کہ بھئی معاملہ کیا ہے کہ ہم جیسے باتیں ہی کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہماری باتیں نتیجہ خیز نہیں ہیں. تو ان کا جو منہاج القرآن کتاب ہے، اس میں بھی قرآن مجید اور مسلمانوں کے زندہ مسائل، اور یہ بھی آج کی موضوع سے متعلق ہے نا، کہ ہم وہی بات کہ ہم اپنے آئیڈیلز کو ایکچولائز نہیں کر پا رہے. تو یہ کتاب بہت اہم ہے، اس میں بھی بہت اہم خاکہ انہوں نے دیا ہے. پھر ایک کتاب، بلکہ کتابچہ، وہ آپ کے یہاں سے چھپا تھا میرا 1991 میں پہلی مرتبہ، اسلامی سائنس کیوں، ڈاکٹر ضیاء الدین سردار صاحب کا، وہ انگریزی ہے جو ہے ان کا آرٹیکل تھا، اس کا ترجمہ ہے. پھر دوبارہ بھی شاید آپ کے یہاں سے وہ چھپا، وہ بھی غیر معمولی ہے. اور اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ بھئی ہمارے ہاں جن کو ہم جو ہے وہ سائنسدان کہتے ہیں، جو فلسفی کہتے ہیں، ان کا پرسپیکٹو بھی کیا تھا. اب ضیاء الدین سردار صاحب اس کے بعد بہت کچھ بدل گئے، اور اب ظاہر بات ہے اس سب کو وہ اون نہیں کرتے ہوں گے، لیکن ایک زمانے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک اجمالی کہلاتا تھا یہ گروپ، جس میں منور انیس صاحب بھی تھے، اور جس میں جناب جو ہے یہ ہمارے ضیاء الدین سردار صاحب بھی تھے، اور اسی طریقے سے مبارک گلزار صاحب بھی تھے. بہت سے لوگ، بہت قابل لوگ اس کے اندر جو ہے وہ تھے. اور انہوں نے، پرویز منظور صاحب تھے، انہوں نے بہت جم کر ان موضوعات پر جو ہے وہ لکھا ہے. پھر قریب کے دور میں ہی جو ابھی فوت ہوئے شیخ نقیب العطاس علیہ رحمہ، ان کی جو بہت ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ماڈرن کلاسیک ہے، وہ دا کانسیپٹ آف ایجوکیشن ان اسلام، وہ غیر معمولی کتاب ہے. اور دیکھیے کتنا مرتب ان کا ذہن تھا، پورا سکیما انہوں نے بتا دیا کہ یہ بحران جو ہے اس وقت وہ صرف پولیٹیکل نہیں ہے، وہ صرف فائنینشیل نہیں ہے، وہ پولیٹیکل، وہ اصل میں ایجوکیشن میں بحران ہے اور علم کا بحران ہے. اور اس کا جو بڑا سبب انہوں نے بتایا، ایک تو ان کا تھا نا کہ بھئی ہمارے یہاں ترجمہ غلط کر دیا گیا، یعنی ایجوکیشن کا ترجمہ جو ہے وہ تربیت کر دیا گیا. انہوں نے کہا کہ تعدیب ہونا چاہیے. پھر انہوں نے ادب کو مسئلہ بنایا. انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ وہ لاس آف ادب ہے.
اور پھر کہا کہ اس کے نتیجے میں کیا ہے، کرپٹ لیڈرشپ ہے۔ تو اب یہ لاس آف ادب ہے اور کرپٹ لیڈرشپ ہے، اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو طرفہ تعلق ہے، کہ لاس آف ادب کی وجہ سے کرپٹ جو ہے وہ آپ کہہ لیجیے لیڈرشپ آ گئی، اور کرپٹ لیڈرشپ کی وجہ سے لاس آف ادب ہو گیا۔ اب وہ پورا ایک اسکیما بناتے ہیں، بہت غیر معمولی ہے، وہ پوری بات انہوں نے اس میں کی ہے۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ بھئی تین چیزیں ہیں اس کے اندر ہمارے تعلیم کے تصور میں، ایک تو وہ آدمی ہے جس کو تعلیم دینی ہے، نمبر دو کہ وہ کنٹینٹ کیا ہے، وہ علم کیا ہے جو آپ نے سکھانا ہے، اور نمبر تین اس کا منہج کیا ہے، اس کا میتھڈ کیا ہے۔ تو ان تین چیزوں پہ اب ہم جیسے اس کو جیسے ایک ذریعہ بناتے ہیں، اس موضوع میں داخل ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ فرد کہ جس کو ہم نے تعلیم دینی ہے، وہ فرد کون سا ہے جس میں ہمارا ہم نے لکھا نا، ہمارا۔ تو ہم ظاہری بات ہے کہ ہم انسان ہیں، لیکن ہم جو ہیں وہ عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ تو انسان کیا ہے، تو علم کا موضوع ہو یا تعلیم کا موضوع ہو، اس کا ایک بنیادی آپ کہیں کہ اس کی بنیاد کیا ہے، وہ یہ ہے کہ تصور انسان کیا ہے۔ آپ دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو فقہ کی تعریف کی تھی وہ کیا تھی، معرفت النفس ما لہا وما علیہا، کہ نفس کی معرفت، کیا چیزیں اس پہ لازم ہیں، کیا چیزیں جو ہے اس سے منع کی گئی ہیں، کیا چیزیں اس کے حق میں ہیں، کیا چیزیں اس کے خلاف ہیں۔ اتنی کامل تعریف ہے۔ تو لیکن نفس کو جاننا، اب دیکھیے نفس پر ہمارے ہاں کلام کیا گیا، یعنی آپ دیکھیے کہ اسی معرفت النفسی کے موضوع پہ ابن سینا نے بھی لکھا ہے، اسی موضوع پر، اسی پہ ابن حزم کا رسالہ بھی ہے، اسی پہ امام غزالی نے بھی لکھا ہے، اسی میں امام راضی علیہ رحمہ ان کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، آیا رائے نے چھاپا تھا بہت سال پہلے، کہ النفس والروح والشر قواہما۔ اب میں ویسے اجمالاً بتا رہا ہوں چونکہ ہم ان موضوعات کو ٹچ کریں گے، کہ بھئی وہ بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جو مراتب وجود میں انسان کا مرتبہ کیا ہے۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ بھئی مخلوقات چار طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ ہیں کہ ان کے اندر عقل اور حکمت تو ہے لیکن طبیعت و شہوت نہیں ہے، یہ فرشتے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جن کے اندر جو ہیں وہ عقل اور حکمت نہیں ہے لیکن ان کے اندر طبیعت و شہوت ہے، انہوں نے کہا تمام جانور اس میں شامل ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایسی مخلوقات ہیں کہ جن میں چاروں چیزیں مسنگ ہیں، ٹھیک ہے، عقل بھی نہیں، حکمت بھی نہیں، طبیعت بھی نہیں، شہوت بھی نہیں، انہوں نے کہا نباتات اور جمادات۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ایک ہی کیٹیگری بچتی ہے کہ جس کے اندر یہ چاروں چیزیں جمع ہیں، یعنی اس کے اندر عقل بھی ہے، حکمت بھی ہے، طبیعت بھی ہے، شہوت بھی ہے، اور وہ انسان ہے۔ اب یہ انسان کا بیان ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں انسان کا جو بیان ہے وہ کیا ہے، کہ انسان آیت جامعہ ہے، اللہ کی تمام نشانیوں کا جامع ہے۔ انسان اگر ابن عربی علیہ رحمہ کے حوالے سے دیکھیے تو معلومات الہیہ، یا آپ اس کو کہتے ہیں آیان ثابتہ، اس کا جو سب سے بڑا آپ کہیں کہ کراؤن ہے، وہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ انسان ہے۔ پھر وہ مسجود ملائک ہے، پھر انسان کامل کا ہمارے یہاں تصور پیدا ہوتا ہے۔ اب یہاں سے بات شروع ہوگی کہ ہم انسان کو کیسے دیکھتے ہیں، اللہ کے بندے کے طور پہ دیکھتے ہیں، اور زمین پر اللہ کے خلیفہ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ ہمارا تصور ہے، اور جدید مغرب کا تصور ہے وہ معلوم ہے۔ اکبر الآبادی نے کہا نا کہ کہا منصور نے خدا ہوں میں، اور ڈارون بولا بوز نہ ہوں میں، ہنس کے کہنے لگے میرے ایک دوست فکر ہر کس بقدر ہمت اوست۔ اب اس سے زمین آسمان کا فرق پیدا ہو جائے گا، تصور انسان کیا ہے، اور پھر تصور علم کیا ہے، تصور تعلیم کیا ہے۔ اب دیکھیے جب انسان یعنی آدم ہے یا بندر ہے، یعنی اگر آپ انٹولوجی پہ غور کریں گے نا تو پھر اسی سے ایپسٹیمولوجی نکلے گی۔ کیا اچھا شعر ہے، ایوس قرآن کے ہے اب ڈارون کا ذکر یاروں میں، جہاں تھے حضرت آدم وہاں بندر اچھلتے ہیں۔ تو اب دیکھیے مغرب میں، جدید مغرب میں خدا بھی غائب ہو گیا معاذ اللہ، اور آدم بھی غائب ہو گئے۔ اب ظاہری بات ہے کہ ان کا تصور انسان یکسر مختلف ہے۔ تو جہاں تھے حضرت آدم وہاں بندر اچھلتے ہیں، اور قرآن کی جگہ کیا ہے، وہ ڈارونزم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو ایک معاملہ پیدا ہو گیا کہ ہم ایک ایسی دنیا میں ہے جس کی تشکیل مغرب نے کی ہے، اس کے تصورات، اس کے ادارے، اس کے انسٹرومنٹس، اس کے آلات، اس کی ٹیکنالوجی، اس کا میڈیم، سب کچھ اسی کا ہے۔ اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ ان میں کوئی جیسے جوڑ ملانے کی چیز نہیں۔ مولانا مودودی علیہ رحمہ کے کئی اقتباسات میں نے نقل کیے تھے، وہ وقت ہوگا تو میں عرض کروں گا۔ وہ کپلنگ نے کہا تھا نا، ایسٹ از ایسٹ اینڈ ویسٹ از ویسٹ اینڈ نیور دا ٹوین شیل میٹ۔ اب میں اجمالاً عرض کر دیتا ہوں کہ تصور علم ہمارا کیا ہے۔ اس میں امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے، شورۂ آفاق کتاب ہے، ریاض الصالحین، اس کا مقدمہ جا کے پڑھ لیجئے گا۔ میں اجمالاً اس کا ذرا تیزی سے اس کا ایک اقتباس پڑھ دیتا ہوں، کہ جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی میں نے یہ کتاب کیوں لکھی ہے۔
تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ آیت جو میں نے پڑھی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو بس اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ تو کہتے ہیں یہ جو تصریح ہے، اس سے یہ بات واضح ہو گئی نا کہ انسانوں کو بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو پھر لازم ہے نا کہ وہ اس کی طرف اعتنا کریں جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور پھر دنیا کے حظوظ سے اعراض کریں۔ حظوظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لذتیں، یعنی ہمارے علماء فرماتے ہیں نا کہ بھائی ایک ہوتا ہے حق، حقوق نفس، وہ تو ٹھیک ہے، حظوظ نفس، لگژریز، ٹھیک ہے، اور یہ جو لذتوں کے پیچھے بھاگنا ہے، یہ بہت عجیب و غریب چیز ہے۔ بہرحال تو کیا ہے کہ دنیا کے حظوظ سے بچیں زہد کے ذریعے۔ کیوں؟ دنیا جو ہے ہمیشگی کا گھر نہیں ہے، دنیا فنا ہونے والی ہے، یہ عبور کرنے کی جگہ ہے، یہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں بیٹھ کے آپ مزے کریں، اور یہ ہمیشہ رہنے والی جگہ نہیں ہے، اس کو چھوڑ کے جانا ہے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ تو اب کہا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایقاظ کون سے ہیں، اویکنڈ بینگ کون سے ہیں، انلائٹنمنٹ کون سے ہیں، اور انسانوں میں سب سے بڑے یعنی عاقل لوگ کون ہیں؟ ہم الزہاد، جو زاہد لوگ ہیں، جو دنیا میں جو ہے دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتے ہیں، اور جو قناعت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ پھر قرآن مجید کی ایک آیت نقل کی ہے جس کا بیان یہ ہے کہ ہم نے آسمان سے جو ہے وہ پانی برسایا، اس سے زمین اپچی، زمین نے زینت پکڑی، پھر وہ جوان ہوئی، پھر اس کے بعد اس کو چورا چورا کر دیا گیا۔ اب یہ بیان ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اگر یہ بات ہمیں واضح ہو گئی، ہم پر پھر آگے اشعار بھی نقل کرتے ہیں، بہت خوبصورت اشعار ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے کچھ بندے ہیں جو فتین ہیں، ذہین فتین، انہوں نے کیا کیا؟ فتنوں سے ڈر گئے، دنیا کو طلاق دے دی، اور دنیا کو جب دیکھا تو جان لیا کہ دنیا کسی زندہ کا وطن نہیں ہے، اور پھر کیا کیا؟ انہوں نے ایک سفینہ بنایا، کس کو؟ نیک اعمال کو، اور دنیا کو سمندر کی طرح ٹریٹ کیا۔ تو کہا کہ اگر یہ بات ٹھیک ہے، یہ دنیا کا حال ہے اور دنیا کی صفت ہے، اور یہ ہمیں جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا وہ میں نے بتا دیا، تو پھر لازم کیا ہے ہر مکلف پر کہ وہ مذہب اخیار کو اختیار کرے، اور ہوش مند اور عقل والوں کے مسلک پر چلے، اور پھر جس چیز کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے اس کے لیے تیاری کرے۔ اور اب کہتے ہیں کہ اس تیاری کا سب سے صائب طریقہ کیا ہے، اور ان مسالک میں سب سے ارشد مسلک کون سا ہے، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ادب ملا ہے، تأدب، اس کو اختیار کریں۔ یہ پوری بات ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ شیخ الطاس علیہ رحمہ کی کتاب بھی پڑھیں، اس میں وہ خاص طور پہ تذکرہ کرتے ہیں اس کا، انسان کامل کا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں انسان کامل کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی اسی لیے پھر میں نے یہ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ جمع کی، احادیث جمع کی۔ اس کے اینڈ میں کیا کہتے ہیں کہ یہ میری احادیث کو جمع کرنے کا مفاد کیا ہے؟ کوئی فقہ نہیں ہے، کلام نہیں ہے، کیا ہے؟ کہ ان احادیث پر مشتمل ہیں کہ جو آدمی کو آخرت کے رستے پہ چلائے، اس کو ظاہری اور باطنی اور صاف کا حامل بنائے، اور اس کے اندر کہا کہ میں نے تمام طرح کی احادیث جمع کی ہیں، جس میں زہد بھی ہے، ریاضات النفوس بھی ہے، تہذیب اخلاق بھی ہے، طہارات القلوب بھی ہے، ٹھیک ہے، پھر جو ہے اعضاء و جوارح کی حفاظت بھی ہے، اور کہا کہ یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ مقاصد العارفین ہیں۔ اب یہ دوبارہ بھی جا کے پڑھ لیجئے گا اس کو، تو اب آپ دیکھ لیجیے یہ ہمارا اس میں ورلڈ ویو بھی پورا ہمارا آ گیا، اس میں تصور انسان بھی ہمارا پورا آ گیا، اس میں تصور علم بھی آ گیا۔ پھر ایک اور چھوٹا سا اقتباس میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ ہمارے یہاں آج کل بہت گفتگو ہوتی ہے پیرنٹنگ کی، اب خاص طور پہ جو پاپ سائیکالوجی کے ذریعے جو کچھ بیان کیا جاتا ہے، یا ہمارے یہاں اب موٹیویشنل سپیکر یا سکسیس لٹریچر جو کچھ بیان کرتے ہیں، تو اس میں بہت کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو بہت عجیب و غریب ہیں۔ یہاں امام غزالی علیہ رحمہ احیاء میں جو ان کا ہے نا باب ایک تہذیب الاخلاق کا، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ چھوٹے بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ بتاتے ہیں کہ جو اولاد ہوتی ہے انسان کے پاس ایک جوہر نفیس ہے، اور کہا کہ بالکل بھولی بھالی ہے، پاک صاف ہے، اور وہ ہر طرح کے نقش کے لیے تیار ہے۔ اب یہ ٹیبولا راسا نہیں ہے، میں یہ بات بھی عرض کروں گا، ہمارے یہاں گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے پرانے لوگوں کی باتیں پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم کوئی جدید تھیری دیکھتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں اچھا یہ تو وہی بات ہوئی ہے، یہیں سے تو سارا خلط ہوتا ہے، ساری گڑبڑ یہیں سے ہوتی ہے، یہ جان لاک کا ٹیبولا راسا نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک انسان کو پوٹینشل دیا گیا ہے کہ انسان کو اگر بچے کو خیر کی طرف مائل کر دیں گے خیر کی طرف لگ جائے گا، شر کی طرف مائل کر دیں گے شر کی طرف لگ جائے گا۔ تو کہا کہ اگر
آپ نے شروع سے اس کی اٹھان اس پر لگائی کہ بھائی اسے آخرت کو موضوع بنانا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر جو بھی اس کے والدین ہیں اور جو اس کے مؤدبین ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ پھر وہ آیت نقل کرتے ہیں، قو انفسکم واہلیکم نارا۔ پھر آگے بہت کچھ بیان کرتے ہیں کہ کس کس چیز کا اہتمام کرنا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جو اگر والدین جو ہیں وہ ان کو دنیا کی آگ سے بچانے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن آخرت کی آگ سے بچانے کی کوشش نہیں کرتے، تو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اس کو مہذب کریں، اس کو محاسن اخلاق سکھائیں، اس کے برے ساتھیوں سے بچائیں، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ زینت اور رفاہیت، یہ لگزوریسنس ہے، اس سے بچائیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ، اور پھر آگے ایک اور جملہ کہتے ہیں، عجیب و غریب بات ہے، کہتے ہیں یقبح الی الصبیان حب الذهب والفضہ۔ بھائی چھوٹے بچے کے اندر سونے چاندی کی جو آپ کہیں نا محبت، اس کو ناپسندیدہ بنا دیں، اس کی طرف لے کر نہ جائیں۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ اس کو ایسے بچائیں سونے چاندی کی محبت سے جیسے اس کو بچھو اور اژدہے سے بچاتے ہیں، اور اس کو بتائیں کہ بھائی یہ جو ہے سونے چاندی کی جو محبت ہے، اس کی طمع کرنا یہ انسان کے لیے کسی بھی بڑے زہر سے زیادہ مضر ہے۔ اور پھر کہتے ہیں بڑوں کے لیے بھی ایسا ہی ہے۔ پھر مطلب کیا کیا باتیں کہتے ہیں، ان کو بتائیں کہ بھائی یہ جو ہم جو کھاتے پیتے ہیں نا، یہ ایک طرح سے ایک سمجھنے کی تدبیر ہے، دوا ہے۔ مقصود کیا ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کے لیے مستعد ہو جائے، اور یہ جان لے کہ الدنیا کلھا لا اصل لہا، اور جان لے کہ بھی دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سب کچھ آخرت کے حوالے سے ہے۔ اور پھر وہ آگے بہت کچھ اخلاق کے حوالے سے بتاتے ہیں، تو یہ بہت اہم اقتباس ہے، جا کے اس کو دیکھیے گا۔ اس سے بھی اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ بھئی ہمارا پیرنٹنگ کا تصور کیا ہے۔ اور اس میں اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جدید تعلیم یا جدید جو بھی آپ کہیں کہ پیرنٹنگ ہے یا ایجوکیشن ہے یا جو ہے چائلڈ ڈیولپمنٹ ہے، وہ کتنی دور جا پڑی۔ اس میں وہ بتاتے ہیں کہ اگر بچہ جو ہے خیر کا کام کرے تو اس کو تھپکی دیں، اور کوئی برا کام کریں تو بس ایک اغماس کریں، ایک دفعہ دو دفعہ، پھر اس کے بعد علیحدگی میں اس کو بتائیں۔ اب آپ دیکھیے نا، اگر آپ یہ پڑھ رہے ہوں گے تو ایک دم کہیں آپ اسکنر کی طرف نہ چلے جائیے گا کہ بھائی اس کی ہاں بھی ری انفورسمنٹ ہوتی ہے پازیٹیو نیگیٹو۔ میں پھر عرض کروں گا وہ بالکل اور چیز ہے۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا دجل ہی یہی ہے کہ ہم لفظوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ یہ امام غزالی بیان کر رہے ہیں، وہ اسکنر بیان کر رہا ہے، تو ان دونوں کو بھی تو جان لینا، ان کا پورا ورلڈ ویو بھی تو جان لیں۔ یہ جو ہم حلیم بنانے کا شوق رکھتے ہیں کہ اپنے بڑے کی کوئی بات سنی اور ایک دم جو جدید کو چیزیں ہیں اس پہ ٹھک سے اس کو اپلائی کر دی کہ دیکھو جی یہ بات بھی یہی کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے پھر ہمارے جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں وہ حلیمے بناتے ہیں، اس میں قرآن حدیث اور جناب یہ ساری چیزیں جا کے، اور اقبال بھی اور بلے شاہ بھی اور ابن عربی بھی اور رومی بھی، اور اس کے بعد جناب پھر جدید جو ہے وہ موٹی جو ہے آپ سمجھ لیں کہ بل گیٹس بھی اور جناب ایلون مسک بھی۔ تو یہ جو ہم نے دجل پیدا کیا ہے، کبھی اس پہ غور کرنا چاہیے، یعنی یہ بہت بڑا سبب ہے ہماری کنفیوژن کا۔ پھر آپ آئیے، میں صرف توجہ دلا رہا ہوں کہ بھائی ہمارا تصور علم کیا ہے، تعلیم کیا ہے، معلم کیا ہوتا ہے، متعلم کون ہوتا ہے، کتنی کتابیں لکھی گئی۔ امام آجوری سے شروع کر دیں، تیسری صدی ہجری کے ہیں، کتاب ان کی جو ہے وہ آداب حملۃ القرآن ہے۔ پھر ابن عبد البر کی کتاب دیکھ لیجئے، جامع بیان العلم و فضلہ ہی۔ پھر آپ دیکھیے کہ بہت اہم کتاب ہے تعلیم المتعلم طریق التعلم، برہان الدین زرموجی کی۔ کیا غیر معمولی کتاب ہے، میں پڑھ رہا تھا اور جیسے آپ کے اندر جھماکے ہو رہے ہوتے۔ پھر بہت اہم کتاب ہے تذکرۃ السامع والمتکلم فی ادب العالم والمتعلم، بدر الدین الجماع، 7ویں صدی ہجری کے ہیں۔ میں صرف آپ کو بتا دیتا ہوں کیا، یعنی بس ہیڈنگ بتا رہا ہوں۔ پہلا کیا ہوگا کہ تعلیم کی فضیلت کیا ہے، علم کی کیا ہے، معلم کی کیا ہے۔ پھر عالم، پھر ادب بیان کرنا شروع کریں گے۔ عالم کا ادب فی نفسی ہی، ٹھیک ہے۔ پھر طالب علموں کے حوالے سے اس کا ادب کیا ہے، پھر طریقے تعلیم میں اس کا ادب کیا ہے۔ پھر وہ بتائیں گے کہ متعلم نے اپنے نفس کے ساتھ اس نے کیا آداب برقرار رکھنے ہیں، استاد کے ساتھ کیا کرنا ہے، اپنے جو ہے وہ ہم جلیسوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، یہاں تک بتائیں گے کتابوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، یہاں تک پورا باب ہے کہ جو مسکن جہاں رہتے ہیں اس کے آداب کیا ہیں۔ تو ہمارا جو پورا تصور تعلیم ہے، اگر ان کتابوں کی آپ ٹیبل آف کنٹینٹس بھی دیکھ لیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے یہاں تعلیم کا پورا تصور ایک اخلاقی، ایک اقداری تصور ہے۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ جدید تصور جو ہے وہ پاور بیسڈ ہے، وہ اقتداری ہے، ٹھیک ہے، وہ انتظامی اور اقتداری ہے۔ ہمارا جو اخلاقی تھا اور اقداری تھا۔ بہرحال اب ایک بات تو میں نے عرض کر دی کہ یہ پوری بات ہے، پھر اس کے بعد کہ ہمارا تصور علم کیا ہے۔ تو علم کے بارے میں ایک تو یہ ہے کہ یہ بدہی ہے، اس کی تعریف ممکن نہیں ہے۔ اور وہ جو جگانہ نے کہا تھا نا، علم کیا، علم کی حقیقت کیا، جیسی جس کے گمان میں آئی۔
اور اس پہ بہت طول طویل کلام ہوا ہے. ایک کتاب ہے، وہ آدمی تو خیر کوئی ایسے ہی تھا، وہ یعنی فلسفی سا اور متصوف سا تھا، ابن سبعین. اس کی کتاب ہے بدء العارف. اس میں بتایا گیا کہ ہر علم کے بارے میں کیا کیا تعریفات ہیں. اور اس میں سے بہت کچھ لے کر ایک انگریزی میں کتاب لکھی گئی تھی کئی سال پہلے، نالج ٹرائمفنٹ. فرینڈ زوزن تھیل کی کتاب ہے، اس کو دیکھ لیجئے کہ علم کیا ہے، علم کے بارے میں کیا کیا. پھر ایک کتاب ڈاکٹر عثمان بکر، جو آج کل انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملائیشیا کے ریکٹر ہیں، کلاسیفیکیشن آف نالج ان اسلام، بہت اچھی کتاب ہے. اس میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بھائی علم کی تقسیمات کیا کیا ہیں. ایک فرض عین ہے، فرض کفایہ ہے، پھر ایک وصولی علم ہے، ایک وصولی علم ہے، ایک نافع ہے، ایک غیر نافع ہے، ایک شرعی ہے، ایک عقلی ہے. امام غزالی کے حوالے سے دیکھیں تو ایک علم المعاملہ ہے، ایک علم المکاشفہ ہے. ٹھیک ہے. تو اب اگر آپ نے دیکھنا ہو نا کہ ہمارا تصور علم اپنی پوری تفصیل کے ساتھ کیا ہے، تو پھر احیاء علوم الدین میں کتاب العلم جو ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھ لیں. اب کیا ہمارے علماء فرماتے ہیں العلم کیا ہے؟ ما قال اللہ و قال الرسول. علم کیا ہے؟ العلم نور. علم کیا ہے؟ العلم عبادت. اور پھر کئی جگہوں پہ علم اور گویا علم اور معرفت اور ایمان ایک جیسی ہے، اگرچہ اس میں ایک تفصیل ہے کہ بھائی کیا جو ہے ایمان علم ہے کہ نہیں ہے. ایک جگہ قرآن مجید میں عطف کے ساتھ آیا ہے نا، اوت العلم والایمان. لیکن وہ علم جو حقیقی علم ہے، اسی لیے آپ دیکھیں منافقین کے بارے میں کہا کہ ان کو تفقہ نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں. اور وہ بہت مشہور حدیث ہے کہ انما الدنیا لاربعۃ نفر. دنیا 4 طرح کے لوگوں پر مشتمل ہے. ایک وہ شخص جس کو اللہ نے علم دیا اور مال دیا، اور پھر وہ اس علم میں اللہ سے ڈرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ کا حق ادا کرتا ہے. یہ سب سے افضل منزل ہے. اب یہاں آپ دیکھیے، یہاں علم سے مراد ایمان ہے، کہ یعنی مال اور علم یعنی ایمان. اس میں ایک تفصیل ہے. پھر اسی چیز سے ہمارے یہاں تصور علم میں وہ ہم کہا جاتا ہے نا وحدانی ہے، یا اس کا تصور جو ہے وہ توحید پر مبنی ہے. اب اس کے وحدانی ہونے کے بھی کئی پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس میں علم اور عمل کو جو ہے وہ آپ جیسے الگ نہیں کر سکتے. جدید علم میں تو یہ ہو گیا نا، سپریشن ہو گئی. تو ہمارے یہاں جس کو ہم کہتے ہیں نا تھیوری اور پریکسس، علم اور عمل جو ہے وہ ختم اکٹھے ہی ہیں. اسی لیے حکمت میں آپ دیکھ لیں، پرانی تعریفات حکمت کی چلی آ رہی ہیں، تو ایک حکمت علمی ہے اور ایک ساتھ حکمت عملی ہے. ابھی جو ہے تذکرہ ہوا تھا شیخ الطاس رحمہ اللہ کی کتاب کا. اس میں بہت اہم کتاب بات کرتے ہیں کہ دیکھیے ایک ہے ریکگنیشن اور ایک ہے ایکنالجمنٹ. ریکگنیشن کا تعلق شعور سے ہے، ایکنالجمنٹ عمل سے کرنی ہے، آپ کو اپنے وجود سے کرنی ہے. تو ہمارے ہاں کسی کو عالم نہیں سمجھا گیا، کسی کا کو معتبر نہیں سمجھا گیا کہ جس کے ہاں علم جیسے وہ محقق نہ ہو گیا ہو. یعنی شیخ الطاس نے وہاں تحقیق کا لفظ بھی استعمال کیا. ابھی ہم دیکھیے ہمارے یہاں تحقیق کا کیا تصور ہے، جس کو ڈاکٹر رفیع الدین صاحب نے کہا میکینیکل ریسرچ. اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے، بس کھاتے بناتے رہتے ہیں. تو تحقیق کا ایک اور مطلب کیا ہوتا ہے؟ تحقیق یعنی ریئلائزیشن، یعنی وہ جو دین کے مقاصد ہیں، مرادات ہیں، اس کو آپ ریئلائز کر لیں، اپنے ایکچولائز کر لیں اپنے وجود کے اندر. کبھی اس پہ غور کیجئے گا. یعنی مغرب کا جو جدید آدمی ہے، فلسفی ہے، مثال کے طور پہ 2 لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے اس میں یعنی آرٹیکل لکھے ہیں، واٹ از انلائٹنمنٹ. ایک لکھا ہے جو ہے وہ 18ویں صدی میں کانٹ نے، اور ایک لکھا ہے 20ویں صدی میں فوکو نے. ان دونوں شخصیات کے کردار کو کبھی دیکھیے گا. کانٹ کا کیا کردار تھا، اور مشل فوکو تو معلوم ہے کس جو ہے مرض میں مرا تھا. تو یعنی یہ ان کے سب سے بڑے لوگ ہیں، اور ان کا کردار کیا ہے، باتیں آپ ان کی دیکھ لیجیے کیا ہے. تو ایک تو توحید کا مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ ون پیس ہے نا، یعنی اس کے اندر دوئی نہیں ہے، دین و دنیا کی دوئی نہیں ہے. اب جدید علم اس کی ایک صفت کیا ہے؟ انتشار. اور یہ پیدا ہوا جدیدیت کے ذریعے، اور ہمارے ہاں کولونائزیشن کے ذریعے. جو ہے اکبر کے 2 اشعار میں اکثر پڑھتا ہوں کہ ایک وہ کہتے ہیں حواس مختل، سمجھ پریشاں، عمل میں سستی، قدم میں لغزش. کبھی کوئی شوق رہنما ہے، کبھی کوئی پالیسی ہے غالب. میرے مشاغل کی کچھ نہ پوچھو کہ میں ہوں دور فلک میں اکبر. مقیم دیر و مرید شیخ و اسیر قانون و محو مغرب. کس طرح ڈیوائیڈڈ ہے، فریگمنٹڈ سیلف ہے. اور مطلب یہ کیسے، یعنی ایک آدھ جگہ ایک بات اکبر نے کہا نا کہ بھائی عربی، دوست ہندو، بادشاہ انگریز ہے، آپ کی فکر ترقی انتشار انگیز ہے. ڈیوائیڈڈ سیلف ہے. اور مقاصد فرق ہوگا. ایک بہت بڑا آپ دیکھیے فلسفی آف ایجوکیشن ہم پڑھاتے ہیں فلسفے میں، اس کا ایک بنیادی ٹاپک کیا، ایمز آف ایجوکیشن، مقاصد کیا ہیں. تو اب جدید مقصد کیا ہے؟ یعنی جدید مقصد جو ہے یعنی وہ کیا ہے، شہری بنانا ہے یا صارف بنانا ہے. یعنی 2 چیزیں، اسٹیٹ اینڈ مارکیٹ. یہ مقصود ہے جدید تعلیم کا.
یعنی ایک اچھا شہری بن جائے اور ایک اچھا جو ہے صارف بن جائے، کنزیومر بن جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اکبر نے کیا کہا، تعلیم جو دی جاتی ہے، وہ تعلیم جو دی جاتی ہے ہمیں، وہ کیا ہے، فقط بازاری ہے۔ جو عقل سکھائی جاتی ہے وہ کیا ہے، فقط سرکاری ہے۔ اور اس کی وجہ سے جو گھٹیا پن پیدا ہو گیا ہے، اقبال نے کہا وہ علم نہیں موت ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہو جہاں میں دو کفے جو۔ شیخ الہند علیہ رحمہ گئے تھے علی گڑھ، جب اسیری سے واپس آئے جامعہ ملیہ کے افتتاح کے لیے، کیا بتایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سستے مزدور پیدا کریں۔ اور مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بھی سخت لفظ استعمال کیا، ان کا بھاڑے کے ٹٹو پیدا کر رہے ہیں آپ اس نظام تعلیم سے، اور سستے مزدور پیدا کر رہے ہیں مغرب کی مشینری کے لیے، اس کے لیے۔ تو اب یہ صورتحال ہے۔ اور اگرچہ بات، یعنی میں نے پہلے آپ کو تصور علم بتایا، تصور تعلیم بتایا، اس میں لوگوں کو لگے گا کہ بس پھر کرنا کیسے ہے، یعنی کمائی کیسے کرنی۔ اکبری کے اشعار ذہن میں آتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اٹھا تو تھا ولولہ یہ دل میں کہ صرف یاد خدا کریں گے، مان مگر یہ خیال آیا ملی نہ روٹی تو کیا کریں گے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ بھائی بہت اچھی باتیں، یہ ساری باتیں آپ نے بھی سن لی، میں نے بھی سن لی، دیکھو اسی سے اس سے اگلا شعر اور زیادہ خوبصورت ہے، یعنی وہ بھی ایک قطعہ سا ہے کہ کہاں کے قبلہ کہاں کے قبلی، جنید کیسے کہاں کے شبلی، عوض تصوف کے ہم نے طب لی، بنیں گے سرجن مزہ کریں گے۔ تو اب جو ہے کیا ہو گیا، یعنی طب کی جگہ تصوف آ گیا، اور اب سرجن بنیں گے اور مزہ کریں گے۔ اب ابھی تک میں نے کیا عرض کیا آپ کو کہ علم کا تصور کیا ہے، پھر یہ ہے، یعنی پہلے میں نے بتایا کہ جس کو علم دینا ہے وہ کیا ہے، پھر علم کیا ہے، پھر اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے، طریقہ یا منہج۔ تو بھائی پہلے جو بھی چیز تھی وہ شخصی تھی، ٹھیک ہے، وہ انفرادی تھی، اور اب کیا ہے، جو کچھ ہے وہ ادارہ جاتی ہے۔ یہ بہت بنیادی فرق ہے، اس کو توجہ نہ دینے کی وجہ سے لوگ بہت، یعنی ہمارے یہاں سادہ لوہی کی باتیں کرتے ہیں، اور زیادہ تر گفتگو جو ہے وہ بس گویا کانٹینٹ پہ شروع ہو کے کانٹینٹ پہ ختم ہو جاتی ہے۔ بھائی وہ چیز کہ جس کے ذریعے یہ تعلیم دی جا رہی ہے، وہ وہ چیز کیا ہے، وہ جس کو ٹیکنیک کہا ہے اپنے ایلول نے، جس کو ممفرڈ نے جو ہے وہ میگا مشین کہا ہے، جس کو دا تھنگ کہا ہے، جس کو ابھی بہت اچھی کتاب آئی اس نے کہا کہ دا مشین، مشین ہے وہ ایک سسٹم ہے جس کے ذریعے علم دیا جاتا ہے۔ پہلے علم کیسے ملتا تھا، ملازمت سے، آپ چمٹ جاتے تھے ایک عالم کے ساتھ، اور عالم سے محبت نہ ہو تو علم مل نہیں سکتا، برسوں آپ اس کے پاس رہیں گے، یعنی سیمسٹر سسٹم ہوگا، ڈگریاں ہوں گی، بورڈ ہوں گے، یہ کہاں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور کیا تھا کہ بھائی ملازمت ہوگی اور پھر اجازت ہوگی، اب ہو سکتا ہے کسی کو، اور وہ اجازت متعین متن کی ہوگی، متعین علم کی ہوگی، اور وہ ہو سکتا ہے کسی کو اجازت مل جائے 6 ماہ میں، کسی کو 6 سال میں بھی نہ ملے۔ یہ تصور تھا، یہ علم تھا، ایسے علم دیا جاتا تھا۔ لیکن اب جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ماڈرن مدرسہ ہو یا ماڈرن یونیورسٹی ہو، ایک خاص پہلو سے دونوں ہی جدید ہیں، دونوں ہی کلونیل دور کی پیداوار ہیں، اور دونوں ہی میں جدیدیت کی کا جو سٹرکچر ہے، اس کا جو سسٹم ہے، اس کی جو ہے بہت کچھ ہمیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹ ہمیں اس پہ پڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے بھی اس پر گفتگو کی ہے، انہوں نے بتایا کہ بھائی آپ نے ٹھیک ہے کلونیل دور میں آپ نے ایک ارینجمنٹ کیا، دونوں نے کیا، لیکن آپ پکے کیوں ہو گئے، جب آپ جو ہے وہ ڈی کولونائز ہوئے تھے تو پھر دونوں کو سوچنا چاہیے تھا نا، مسٹر کو بھی اور ملا کو بھی، ٹھیک ہے، دونوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ بھائی ہم جو ہے وہ گویا ریکنسائل کریں، اب ہمیں آزادی مل گئی ہے، اب ہم نئے سرے سے چیزوں کو دیکھیں، لیکن دونوں طرف سے ایسا جو ہے وہ نہیں ہوا۔ اب اس میں جو ایک اور بہت اہم بات ہے، جو ہمارے بڑے ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، زیادہ تر سب کے یہاں گفتگو کیا ہوگی کہ، یعنی نظریاتی گفتگو ہوگی کہ بھئی ہم جو ہیں وہ ہماری تعلیم نظریاتی ہونی چاہیے، اور پھر سب لوگ مثال دیتے ہیں، مولانا مودودی بھی دیتے ہیں، ڈاکٹر رفیع الدین صاحب بھی دیتے ہیں، نقیب العطاس بھی دیتے ہیں، سب دیتے ہیں، اور کمیونزم کی مثال دیتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے پورا علم نیا پیدا کر دیا، اور اس علم کو سکھانے کے پورے نئے طریقے بھی پیدا کر دیے۔ تو وہاں ہر جگہ لفظ آتا ہے ایڈیالوجی، ہمارا نظریہ، لیکن میں پھر عرض کرتا ہوں کہ وہ نظریہ، اور اس نظریے کے حوالے سے ہم تصورات کو ٹھیک بھی کر لیں تو جس قالب میں وہ علم دیا جائے گا وہ اپنی جگہ پر پرابلمیٹک ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے نا، مثال کے طور پہ جیسے میں نے ذکر کیا ڈاکٹر عثمان بکر کا، یہ جو ہے ریکٹر ہیں، شیخ الطاس جو ہیں اسٹیک انہوں نے بنایا، اور پھر جو ہے وہ اسی طریقے سے ایک بہت اہم آدمی ہیں
ابراہیم کلیم، اور ان کا بہت اچھا مضمون ہے 3 views of science in the Islamic world. یہ ٹرکش ہیں، وہ وہاں کے ایک بڑے عہدیدار ہیں. اب یہ لوگ بڑے عہدیدار بھی رہے، ان میں سے کچھ لوگوں نے یونیورسٹیاں بھی بنائیں، ادارے بھی بنائے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بات بن نہیں پا رہی. اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر کیا ہے؟ بہت بڑا فیکٹر یہ والا ہے. اس میں میں نے کچھ اقتباس نوٹ کیے تھے. 1900 میرا خیال ہے 82 میں ایک کانفرنس ہوئی تھی اسلام آباد میں، اور ہجرا کاؤنسل اور ٹرپل آئی ٹی کے اشتراک سے، اور پھر جو اس کی پروسیڈنگ تھی وہ چھپی بعد میں نالج فار وٹ. یہ وہی ٹائٹل ہے نا بھائی، علم کا مقصود کیا ہے. اور اس میں بہت بڑے بڑے لوگ تھے، اسماعیل حاجی فاروقی بھی تھے، طاہر جابر الوانی بھی تھے، نبی بخش بلوچ بھی تھے، اور بہت بڑے بڑے لوگ اس کے اندر آئے. اس میں آخر میں ایک چھوٹا سا مضمون ہے ڈاکٹر سید عبداللہ کا، اور وہ کیا ہے کہ بھائی جو اسلامک یونیورسٹی ہے اس کو کچھ سجیشن انہوں نے دی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس میں سے کچھ حصے میں پڑھ دوں، اس سے پتہ لگ جائے گا کہ بھائی مسئلہ ہو کیا رہا ہے. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک تو کسی بھی ادارے کے لیے، تعلیمی ادارے کے لیے، یونیورسٹی کے لیے، ایک تو سفیشینٹ لیول ہوتا ہے اور ایک جو ہے اس کا آئیڈیل لیول ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس میں پہلی چیز کیا ہے کہ جو یونیورسٹی ہے وہ اسلامک ایڈیالوجی کو ریفلیکٹ کرے، ٹھیک ہے، اس کو پروموٹ کرے. نمبر ایک، یہ اے پوائنٹ ہے. بی پوائنٹ کیا ہے؟ اٹ شوڈ میٹ آل دا کنٹمپرری ڈیمانڈز آف ریسرچ، ایجوکیشنل میتھڈولوجی اینڈ ٹیکنیکس so as to keep pace with the scientific progress of the modern age. اب یہ دو باتیں ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کو حاصل کرنے کا، اب میں عرض کرتا ہوں کہ انہی میں مسئلہ ہے اصل میں. یعنی ایک ہے آپ کی ایڈیالوجی، اور ایک ہے آپ کے پاس وہ مشینری جس کے ذریعے آپ نے اس ایڈیالوجی کو ڈسیمینیٹ کرنا ہے. تو ہم طالب علموں کی رائے میں یہ جو مشینری ہے، یہ جو سٹرکچر ہے، یہ جو ٹیکنیک ہے، یہ جو ماڈرن ادارے ہیں، یہ کنڈیوسو نہیں ہیں اس علم اور اس تعلیم کے لیے. اس پہ بہت اچھا لکھا ہے میکنٹائر نے، اور اس نے کہا کہ بھائی یہ جو لیکچر کا ایک پورا میڈیم ہے، اس کے ذریعے اس نے کہا کہ جو ماڈرن لیکچر ہے اس کے ذریعے میڈیول دور کا کرسچن نالج نہیں دیا جا سکتا. اب یہ بہت گہری بات ہے، اس پہ بہت گہرے غور و فکر کی ضرورت ہے. اس میں جو لوئس ممفرڈ نے جو کچھ کہا تھا، اس میں ایک چھوٹا سا اقتباس میں پڑھ دیتا ہوں. وہ کہتا ہے، دا میتھ آف دا مشین اس کی کتاب ہے، ود دس نیو میگا ٹیکنیکس the dominant minority will create a uniform, all-enveloping superplanetary structure designed for automatic operation. Instead of functioning actively as an autonomous personality, man will become a passive, purposeless, machine-conditioned animal. یہ غور کیجئے گا، یہ آج سے کوئی سمجھ لیں کہ 50 سال سے زیادہ پرانی کتاب ہے جو آدمی بات کرتا ہے. Passive, purposeless, machine-conditioned animal whose proper functions as technicians now interpret man's role will either be fed into the machine. یعنی آپ کو پتہ ہے سائبورگ، یعنی پہلے انسان کے ماڈل پر یا انسان کے ذہن کے ماڈل پہ مشین بنائی جاتی تھی، اب الٹا ہو گیا ہے. اب مشین کے ماڈل پر انسان ڈھل رہے ہیں. اور جدید آدمی کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ ہیومنزم کا بڑا غلغلہ تھا. اب وہاں کے تقریباً اکثر سیانے اس پر متفق ہو چکے ہیں کہ جو ماڈرن ہمارا ہیومن تھا یہ تو اب بچنے والا نہیں ہے، یہ تو اب ختم ہونے جا رہا ہے. یا تو بھائی سب ہیومن بن جاؤ، اپنے وہ جو اینتھروپوسینٹرزم ہے اس کو چھوڑو، حیوان بنو تاکہ کوئی انسان کے بچے نہیں، مطلب حیوان بنو تاکہ کوئی تھوڑا نارمل بیہیو کرو، یا پھر گویا اس ہیومینٹی کو ٹرانسینڈ کر لو. یعنی پھر آپ ٹرانس ہیومنزم ہے یا پوسٹ ہیومنزم ہے، یعنی مشین بن جاؤ، سائبورگ بن جاؤ. ٹھیک ہے. اب آخری جو اس کا جملہ ہے کہ fed into the machine or strictly limited and controlled for the benefit of depersonalized collective organizations. یہ ہے جدیدیت کے ادارے، depersonalized collective organization. تو جدیدیت کی ایک تعریف ہم بہت عرصے سے اپنے بڑوں سے ہم نے سنی، ہم بتاتے رہتے ہیں لوگوں کو کہ جدیدیت کی ایک بڑی تعریف کیا ہے؟ انسانی ہیومن ایجنسی کا، ہیومن ارادے کا غیر انسانی سٹرکچرز کے تابع ہو جانا. تو بہرحال پہلے ڈاکٹر سید عبداللہ نے کیا کہا؟ ایڈیالوجی. نمبر 2 انہوں نے کہا کہ جی میتھڈولوجی اور ٹیکنیک اور یہ، اور نمبر 3 کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جی ایک ہمیں ہارمنی پیدا کرنی ہے کس کے درمیان؟ کہ ان دونوں جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں، بائی کمبائننگ دا ٹریڈیشن آف آر پاسٹ ود دا اسپرٹ آف آر پریزنٹ. یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ کہ یہ اس میں اتنی دو لختی پیدا ہو چکی ہے، یہ ہونے والی بات نہیں.
یعنی یہ بات کہ ہمارے پاس کی ٹریڈیشن کیا ہے اور اسپرٹ آف دا پریزنٹ ہے جو گائسٹ ہے، یہ نہیں ہو پائے گا۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اپنے ماضی کو جو ہے وہ روح اصل کے مطابق بنانے ہی میں ہم نے دین کا کباڑہ کیا ہے، اور دینی بیانیے کو بالکل واٹر ڈاؤن کر کے اب اس کی شکل بھی پہچانی نہیں جاتی۔ اور پھر اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ بھائی وہاں پہ دو طرح کی یونیورسٹیز ہیں یورپ میں، ایک جو ہے وہ سائنس جو ہے سائنس کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہے، وہاں بڑی آزادیاں ہیں، اور ایک جو ہے جس میں فوکس اپلیکیشن پہ ہے، ٹیکنالوجی پر ہے، اور اس کی بنیاد وہ ایگریسو کمپٹیشن ہے۔ اب یہ بات بھی بہت آگے نکل چکی ہے، اب اصل میں پیور سائنس ہوتی نہیں ہے، جو ہوتا ہے وہ ٹیکنو سائنس ہے، اور وہ پاور بیسڈ ہے، اس میں ریسرچ وغیرہ اور اس طرح کی باتیں بس کہانی کی حد تک ہوتی ہیں۔ اب یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، اور پھر جو ہمارے ساتھ معاملہ ہوا ہے، اور جو یہ ساری تبدیلی آئی ہے تصور علم میں، تصور تعلیم میں، اس کی بنیادی آپ سمجھ لیں کریکٹر کیا ہے؟ مڈرنٹی اور کولونیلٹی۔ اچھا، سب کا اس پہ اتفاق ہے، یعنی اقبال بھی یہ مانتے ہیں، حضرت تھانوی بھی یہ مانتے ہیں، مودودی صاحب بھی یہ مانتے ہیں، مولانا علی میاں بھی یہ مانتے ہیں، ڈاکٹر رفیع الدین صاحب بھی یہ مانتے ہیں، برہان فاروقی صاحب بھی یہ مانتے ہیں، راجی فاروقی بھی یہ مانتے ہیں، شیخ الطاس بھی یہ مانتے ہیں۔ یعنی آگے آتے جائیے نا، شیخ حمزہ یوسف بھی یہی بات کریں گے، شیخ عبدالحکیم مراد بھی یہ بات کریں گے، اور آج کے حسن اسپائکر بھی یہ بات کریں گے کہ جدیدیت اور استعماریت، اس نے ہمارے ساتھ یہ کام کیا ہے، اور اس میں کیسے کیا ہے؟ یعنی میکولے کے اقتباسات تو بہت معروف ہیں، ایک بہت اہم کتاب ہے، نیٹ پہ موجود ہے، 1838 میں ایک وہاں پہ کلونیل آفیسر تھے، چارلز ایڈورڈ ٹریولین، ان کی کتاب ہے آن دا ایجوکیشن آف دا پیپل آف انڈیا۔ اس میں وہ ایک جگہ پر ایک پرانی کتاب، کارنیلیس ٹیکٹیس جو ایک پرانا رومن تھا نا، وہ پہلی صدی عیسوی کا، اس نے بتایا ہے کہ برٹنز کو ہم نے رومنائز کیسے کیا ہے، اور انہوں نے اس کا مثلا سسر جو تھا وہ ایگریکولا، وہ وہاں کا آپ سمجھ لیں کہ حاکم تھا، اس نے کیا کیا؟ جو اس نے کیا ہے وہ میں انگریزی میں اقتباس یہاں پڑھ دیتا ہوں، وہ بہت اہم۔ کہتے ہیں مور اوور he began to instruct the sons of the chieftains in the liberal arts and to extol the natural talents of the Britons above the studied efforts of the Gauls, Gauls yani French, so that those who lately disdained the Roman language now coveted its eloquence۔ یعنی وہ لوگ کہ جو پہلے یعنی رومن لینگویج کو جو ہے وہ برائی سے دیکھتے تھے، اب جیسے وہ اس کی ایلوکوینس سے مشہور ہو گئے۔ Hence, even our style of dress came into favor and the toga was everywhere to be seen۔ toga کیا ہے؟ اگر آپ پرانے رومنس کو دیکھیں نا، ایک جھولا سا پہنتے تھے وہ، کہا وہ ٹوگا ہر جگہ نظر آ رہا ہے۔ And so they gradually strayed into the allurements of vices, porticos, baths, and sumptuous banquets, and in their ignorance, they called this civilization when in fact it was a part of their servitude۔ یعنی کیا بر صغیر میں یہی نہیں ہوا؟ یعنی ان تمام چیزوں کو اختیار کر لیا، اس کو تہذیب کہا گیا۔ ٹھیک ہے، وہ جو کہا تھا نا کہ تہذیب اب وہ ہے کہ جو یعنی ابھارے گناہ پر، کہ اب تہذیب کا مطلب یہ رہ گیا۔ تو علامہ اقبال نے اسی تہذیب کے بارے میں کہا جو آپ نے غزہ میں دیکھا، آپ مشرق وسطیٰ اور ایران میں دیکھ رہے ہیں، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، یہ تہذیب ہے۔ اور یہ جس کے اندر جو بربریت ہے، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تک۔ اس کے بعد پھر ایک اقتباس یہ جو ان صاحب کا ہے، چارلز ایڈورڈ ٹریولین کا، تھوڑا سا ہے وہ سن لیجئے۔ انہوں نے اس کتاب کا آخری باب بہت اہم ہے، کہ جو ہم ضلعوں میں اور یہاں پہ تعلیم دینا شروع کر رہے ہیں، 1838 کی کتاب ہے یہ۔ اب وہ کہتا ہے the young men brought up at our seminaries turn with contempt from the barbarous despotism under which their ancestors groaned to the prospect of improving their national institutions on the English model. Instead of regarding us with dislike, they court our society and look upon us as their natural protectors and benefactors۔ یعنی وہی بات کہ جو ہم کہتے ہیں اسٹاک ہوم سنڈروم، قاتل سے محبت ہو گئی۔ The summit of their ambition is to resemble us, and under our auspices they hope to elevate the character of their countrymen and to prepare them by gradual steps for the enjoyment of a well-regulated and therefore a secure and a happy independence. So far from having the idea of driving the English into the sea uppermost in their minds,
they have no notion of any improvement but such as rivets their connection with the English and makes them dependent on English protection and instruction. In the re-establishment of the old native governments, they see only the destruction of their most cherished hopes and a state of great personal insecurity for themselves. اور اس کتاب میں وہ بتاتا ہے کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ بھائی یہ جو لوگ ہیں نا کہ ان کو ذرا ہم زبردستی کریں، ان کے ساتھ معاملہ کریں گے تو کیا ہوگا، پھر وہ اس سے ریولوشن آئے گا، لوگ جو ہیں وہ ہتھے سے اکھڑ جائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ ایوولوشن کے ذریعے نفوذ کریں ہم اپنی تعلیم کو، اس سے آہستہ آہستہ وہ ہمارے ڈھب پر آ جائیں گے، اور پھر وہ اگر آزادی لیں گے بھی نا تو ہمارے طریق پر لیں گے، اور ہم آہستہ آہستہ ان کو سکھا دیں گے. ایک لفظ بار بار آتا ہے سیلف گورنمنٹ. سیلف گورنمنٹ ہم سکھا دیں گے ان کو، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ انسان ایک آٹونومس بینگ ہے اور سوورینٹی جو ہے وہ انسان ہی کو بلونگ کرتی ہے. اب اس میں جو میں نے عرض کیا ہے کہ جو دجل پیدا ہوا ہے اور جس کو اب ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، تو جیسے انہوں نے بھی ذکر کیا تھا ہمارے شیخ الاتاس نے، اسلامائزیشن آف لینگویجز، کہ پہلے تو بھائی زبان کو ٹھیک کریں، زبان کے اندر جو غلطیاں آ گئی ہیں، جو غلط ہم نے ترجمے کر دیے ہیں اصطلاحات کے، ان کو ٹھیک کر دیں. پھر اسلامائزیشن آف نالج ہے، وہ بھی سادہ معنوں میں نہیں ہے، وہ گہرے معنوں میں. اور پھر عطاس نے کہا کہ اس کے لیے کیا کرنا ہے، ڈی ویسٹرنائزیشن کرنی. اب دیکھیں دو خرابیاں پیدا ہو گئیں. ایک تو پرانی خرابی ہے، امام غزالی نے بھی اس کا رونا رویا ہے، کہ ہم نے اپنی بعض اصطلاحات کو سکیڑ دیا. کتاب العلم میں، احیاء میں انہوں نے 5 اصطلاحات بتائی ہیں: الفقہ، العلم، التوحید، الذکر، الحکمہ. کہ اوریجنل مطلب کیا تھا، اب ہم نے اس کو کافی سکیڑ دیا. شیخ الاتاس نے ادب کے لفظ کو استعمال کیا، انہوں نے بتایا کہ ادب کا کیا مطلب تھا، اور ادب کو کیسے ہم نے مینرز میں یا لٹریچر میں ہم نے اس کو ریڈیوس کر دیا. ایک تو یہ کام کیا. دوسرا کام کیا کیا، وہ یہی ہے کہ ہم نے مغرب کی اصطلاحات کو اسلامیہ لیا، ہم نے ان کا ترجمہ کر لیا. اور یہ جو معاملہ ہے اس حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کہہ لیں، ڈی ویسٹرنائزیشن کہہ لیں، اس میں بہت بڑا جو ہے کنٹریبیوشن ہے وہ ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو ابھی کچھ عرصے پہلے ان کا انتقال ہوا. اور اس ادارے سے بھی اس کا بہت گہرا تعلق ہے، یہیں سے ان کے سرکل کا آغاز ہوا تھا. تو غیر معمولی طور پہ انہوں نے بتایا ہے کہ بھئی یہ جو الفاظ ہم ایک دم ترجمہ کر دیتے ہیں، فریڈم کا ترجمہ ہم آزادی کر دیتے ہیں، پروگرس کا ترقی کر کے، پھر اس کی بعد جو ہے وہ ٹالرنس کا سماحت کر دیتے ہیں، اور پھر یعنی وہاں پہ ترجمہ کر کے پھر ہم اس کو ٹریس کرتے ہیں اپنی ہسٹری میں. تو اس پہ بہت جم کے کام کیا انصاری صاحب نے، ان کے شاگردوں نے. تو یہ ایک مسئلہ ہے، جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ بنیادی مسئلہ تو مینٹل کیپٹیوٹی کا ہے. یعنی سلیم احمد مرحوم، انہوں نے میرا تنظیم اساتذہ ہی کی کسی جو ہے وہ کانفرنس میں، شاید 80s کے شروع میں ہوگا، میرا 84 میں تو چلے گئے تھے وہ. ایک ان کا مضمون ہے ذہنی غلامی سے نجات کا مسئلہ، وہ یہی مسئلہ ہے. پھر یہاں مولانا سید ابوالعلا مودودی علیہ رحمہ کا ایک اقتباس میں پڑھنا چاہوں گا، بس میں اب آخر کی طرف جا رہا ہوں اپنی گفتگو کے. یہ کہتے ہیں مولانا مودودی علیہ رحمہ، ہماری نظام تعلیم کا بنیادی نقص: جدید تعلیم و تہذیب کے مزاج اور اس کی طبیعت پر غور کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ وہ اسلام کے مزاج اور اس کی طبیعت کے بالکل منافی ہے. اگر ہم اس کو بجنسی ہی لے کر اپنی نوخیز نسلوں میں پھیلائیں گے تو ان کو ہمیشہ کے لیے ہاتھ سے کھو دیں گے. آپ ان کو فلسفہ پڑھاتے ہیں جو کائنات کے مسئلے کو خدا کے بغیر حل کرنا چاہتا ہے. آپ ان کو وہ سائنس پڑھاتے ہیں جو معقولات سے منحرف اور محسوسات کا غلام ہے. آپ ان کو تاریخ، سیاسیات، معاشیات، قانون اور تمام علوم عمرانیہ کی وہ تعلیم دیتے ہیں جو اپنے اصولوں سے لے کر فروع تک اور نظریات سے لے کر عملیات تک اسلام کے نظریات اور اصول عمران سے یکسر مختلف بلکہ متصادم ہیں. آپ ان کی تربیت تمام پر ایسی تہذیب کے زیر اثر کرتے ہیں جو اپنی روح اور اپنے مقاصد اور اپنے مناہج کے اعتبار سے کلیتاً اسلامی تہذیب کی ضد واقع ہوئی ہے. روح، مقاصد، مناہج، غور کیجیے گا. اس کے بعد کس بنا پر آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی نظر اسلامی نظر ہوگی، ان کی سیرت اسلامی سیرت ہوگی، ان کی زندگی اسلامی زندگی ہوگی؟ قدیم طرز پر قرآن و حدیث و فقہ کی تعلیم اس نئی تعلیم کے ساتھ بالکل بے جوڑ ہے. اس قسم کے عمل تعلیم سے کوئی خوشگوار پھل حاصل نہ ہوگا. اب آگے سنیے تشبیہ کیا دے رہے ہیں. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے فرنگی اسٹیور میں پرانے بادبان محض نمائش کے لیے لگا دیے جائیں، مگر ان بادبانوں سے فرنگی اسٹیمر قیامت تک اسلامی اسٹیمر نہ بنے گا. تو اسلامائزیشن آف نالج کا جو بعض اوقات ایک سطحی سے تصور ہے وہ یہی ہے نا، کہ بس جو ہے وہ سارے کام کلمہ پڑھ کے کر لیے جائیں،
یعنی اقرا بسم ربک الذی خلق، بسم اللہ الحمدللہ، تلاوت کے بعد وہ سارے علوم پڑھ دیے جائیں، یا پرانی ایک عمارت پر پینٹ کر دیا جائے، یا اس پر کوئی نئی چیپی لگا دی جائے، تو مولانا علیہ رحمہ اسی پہ تنقید کر رہے ہیں۔ تو بعد پھر دوبارہ سے واپس آ جائیں کہ علم کیا ہے، تعلیم کیا ہے؟ تعلیم بندہ بننے کے لیے ہے، تعلیم آخرت مرکز ہے، اس کا مقصود شہری اور صارف بننا نہیں ہے۔ لیکن اب مسئلہ کیا آتا ہے؟ مسئلہ طاقت کا آتا ہے، یعنی مسئلہ صرف علم کا تھوڑی ہے، علم اور طاقت اس سے معاملات چلتے ہیں۔ اب اس وقت طاقت کے جو مراکز ہیں، اور طاقت جن لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، اور طاقت کی جو ڈائنامکس ہیں، اس کے لیے اب ایک خاص طرح کی علم اور ایک خاص طرح کی تعلیم کی ضرورت ہے۔ یعنی دنیا کو جس طرح بنا دیا گیا ہے، اب اس میں آپ کو مطلب ایٹم بم بھی چاہیے، اس میں آپ کو جو ہے 5G بھی چاہیے، اس میں آپ کو جو ہے وہ AI بھی چاہیے، اس میں آپ کو روبوٹکس بھی چاہیے۔ اب یہ سارے معاملات آپ نے کرنے ہیں، تو اصل سوال تو یہ ہے نا کہ یہ سب کرنا ہے آپ کو، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی ہمارے لیے کوئی عیاشی ہے۔ ہمیں اگر اپنے سروائیول انسٹنکٹس کو بھی ہم اگر جو ہے ابھاریں، تب بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ یعنی جو اب اس کو اینیمی کہہ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، کہ اب تو بالکل واضح ہو گیا کہ اینیمی کون ہے۔ تو جو ہمارا اینیمی ہے اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اس کے شر سے بچنے کے لیے بھی ہمیں بہت کچھ کرنا ہے، اور اس کے لیے پھر ہمیں بہت سی چیزیں ان کی اختیار کرنی ہیں، اور ٹیکنالوجی کو بھی اختیار کرنا ہے۔ اور پھر اصل سوال یہی ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے اندر جو انگرینڈ ہیں، اس کے ڈیزائن کے اندر جو انگرینڈ ہیں بہت سی خرابیاں، بہت سے آپ کہیں کہ ظلم، بربریت، اور دنیا کو جو ہے وہ جس حال کو دنیا پہنچی ہوئی ہے اس میں بہت بڑا دخل جو ہے وہ اس کا ہے۔ تو ایک تو اس کا کیا کرنا ہے، پھر دوسری بات یہ ہے نا کہ وہ جو سوشل سائنسز کی بات ہوتی ہے کہ جی سوشل سائنسز کو یا اور سائنسز کو اسلامیانہ ہے، اب اس میں بھی غور کرنا چاہیے نا کہ جیسے کیا یہ ممکن ہے بھی کہ نہیں ہے۔ یعنی یہ تاریخی طور پر سوشل سائنسز پیدا کب ہوئی ہیں؟ یہ پیدا ہوئی ہیں صنعتی انقلاب اور کیپٹلزم کے بطن سے، اس سے پہلے ان کا وجود نہیں تھا۔ اسی وجہ سے یہ غلط فہمی ہوتی ہے، اس طرح کی بات کر دینا کہ ابن خلدون جو ہے وہ سوشولوجسٹ تھے، یا شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ اکانومسٹ تھے۔ تو یہ عجیب سی بات ہے، یعنی یہ سارے ڈسپلن پیدا ہوئے ہیں ایک خاص دور میں، اور اس کے اندر انگرینڈ ہیں کچھ چیزیں۔ تو اب آپ اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو مسلمان کر لیں گے۔ اب ظاہر بات ہے اگر مسلمان نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ ٹرانسینڈ کر سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں، چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ اب دنیا جن لوگوں نے بنائی ہے وہ سارا کا سارا یہی علم رکھتے ہیں، اور پھر میں عرض کرتا ہوں کہ ان کے شر سے بچنے کے لیے بھی کم از کم ہمیں یہ سب کرنا پڑے گا۔ تو اب یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ اس حوالے سے جو ہے بہت سی چیزیں ہیں کہ جو سیڈکشن آف دا مشین ہے، اس سے کیسے بچنا ہے۔ پھر آپ دیکھیے نا کہ تحقیق کے تصورات بالکل بدل گئے۔ اگر آپ پرانے لوگوں کو پڑھیں، ابھی میں دیکھ رہا تھا عاشق حسین بٹالوی صاحب کی کتاب ہے چند یادیں چند تاثرات، اس میں وہ جو ہے وہ اکبر نجیب آبادی جو مورخ تھے ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ کیا کرتے تھے، ان کے معمولات کیا تھے۔ ان کا ایک خط ہے کہ میں کیسے پڑھتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں۔ قریب دور میں آئیے، بہت سے ادبی لوگوں کو دیکھ لیں وہ کتنا پڑھتے تھے، کیا کرتے تھے۔ اب ریسرچ کا مطلب کیا رہ گیا؟ ہم اسلامی یونیورسٹی میں پڑھے ہیں، ہم نے تخریج کی ہے، اس کے 5 میتھڈ ہمیں پتہ تھے، لائبریری میں جا کر کتابیں کھول کھول کے وہ 5 میتھڈ ہم نے فزیکلی کیے ہیں۔ اس کے بعد اب تخریج کا کیا مطلب رہ گیا؟ تو اب جو ہے کہ انسان نے اپنے دماغ کو گروی رکھ دیا ہے، انسان نے اپنے دماغ کو مشین کے حوالے کر دیا، یعنی ہم نے کچھ بھی کرنا ہے، اپنے علم کو بھی زندہ کرنا ہے یا جدید علم کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے، اس کے لیے جو صلاحیت درکار ہے وہی باقی نہیں رہی۔ اور ایک لحاظ سے لگتا ہے کہ جیسے یہ نہ ہونے والی بات ہے۔ اس میں پھر میں آخر میں ایک اقتباس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو میرا خیال تنقیحات میں ہے، اور وہ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ کیش مرداں نہ کہ مذہب گوسفنداں، مردوں کا مسلک اختیار کریں، اور یہ جو بھیڑ بکریاں ہیں ان کے وہ اختیار نہ کریں۔ میں بالکل اس کا ابتدائی حصہ پڑھ دیتا ہوں، وہ سود کے مسئلے پہ انہوں نے گفتگو کی۔ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے روشن خیال اور تجدد پسند حضرات جب کسی مسئلے پر گفتگو فرماتے ہیں تو ان کی آخری حجت جو ان کے نزدیک سب سے قوی حجت ہے یہ ہوتی ہے کہ زمانے کا رنگ یہی ہے، ہوا کا رخ اسی طرف ہے، دنیا میں ایسا ہی ہو رہا ہے، پھر ہم اس کی مخالفت کیسے کر سکتے ہیں، اور مخالفت کر کے زندہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ اب یہی سوالات بار بار کیے جاتے ہیں کہ آپ تو ہمیں بالکل جو ہے بند گلی میں لے کے جا رہے ہیں، آپ تو اس علم کی پوری نفی کر کے معلوم نہیں کیا چاہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جی زندہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ اخلاق کا سوال ہو، وہ کہیں گے کہ دنیا کا معیار اخلاق بدل چکا ہے۔ مراد یہ ہوئی کہ جو چیز دنیا سے اٹھ چکی ہے اس کو مسلمان کیسے نہ اٹھائیں۔ تعلیم پر گفتگو ہو، نہیں،
ہاں ہاں، مطلب یہ نکلا کہ مسلمان اس پرانے معیار اخلاق پر کیسے قائم رہے۔ پردے پر بحث ہو، ارشاد ہوگا کہ دنیا سے پردہ اٹھ چکا ہے، مراد یہ ہے کہ جو چیز دنیا سے اٹھ چکی ہے اس کو مسلمان کیسے نہ اٹھائیں۔ تعلیم پر گفتگو ہو، ان کی آخری دلیل یہ ہوگی کہ دنیا میں اسلامی تعلیم کی مانگ ہی نہیں۔ مدعا یہ کھلا کہ مسلمان بچے وہ جنس بن کر کیسے نکلیں گے جس کی مانگ ہی نہیں ہے، اور وہ مال کیوں نہ بنے جس کی مانگ ہے۔ ساری گفتگو یہی ہو رہی ہے۔ یہ خیال کہ زندگی کا دریا جس رخ بہہ گیا ہے اس سے وہ پھیرا نہیں جا سکتا، عقلاً بھی غلط ہے، اور تجربہ و مشاہدہ بھی اس کے خلاف گواہی دیتا ہے۔ پھر تاریخ سے مثالیں دیتے ہیں، صحابہ کرام کی مثالیں دیتے ہیں، پھر قریب کی تاریخ میں مارکسزم سے مثال دیتے ہیں کہ بدل کے دکھا دیا۔ تو بہرحال ایک تو یہ ہے کہ جو کچھ اس وقت ہے اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے، اور اس کو یہ حوالے سے جو محنتیں بھی ہو رہی ہیں، مختلف ادارے ہیں، مختلف جماعتیں ہیں، مختلف مفکرین ہیں، جو جو کام کر رہے ہیں وہ سب قیمتی ہے اور وہ سب ایکومولیٹ ہوگا، لیکن بہرحال مسئلے کی جو بنیاد ہے وہاں سے اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور ہمیں جیسے معاملہ وہی ہے کہ علم کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا ہے، پھر خاص طور پہ طاقت کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا ہے۔ اور شروع میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے استخارہ سکھائی تھی، وہ اس کا ایک حصہ میں نے پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی نے کیا سکھایا کہ اس طرح دعا کرو کہ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے علم کا سوال بھی کرنا ہے، اور پھر جیسے میں نے عرض کیا بہت بڑا سوال کیا ہے، قدرت کا سوال کرنا۔ اس وقت ہم امپورٹنٹ ہو گئے ہیں، اس وقت ہماری ایجنسی جو ہے بہت حد تک معطل ہو گئی ہے کہ ہم اپنے ورلڈ ویو کو پوری طرح ایکچولائز نہیں کر پا رہے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز بھی بعید نہیں ہوتی، ہر چیز ہو سکتی۔ اور پھر مجھے ایسے لگتا ہے کہ اینڈ میں یہ عرض کروں کہ جیسے میں تو خیر طالب علم ہوں، جو بڑے لوگ ہیں چاہے وہ علم کے میدان میں ہیں، ادب کے میدان میں ہیں، چاہے وہ لیڈرز ہیں سیاست میں، جیسے ان کو جیسے ایک اجتماعی استخارہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جمال ثانی کا بہت خوبصورت شعر ہے، نہ کوئی فال نکالی نہ استخارہ کیا، بس ایک صبح یوں ہی خلق سے کنارہ کیا۔ تو یہ استخارہ کر کے دیکھ لیں ایک دفعہ کہ بھائی اس جدید دنیا میں، اس کے اداروں میں، اس کے انسٹرومنٹس میں، اس کے میڈیا میں، اس کی ٹیکنالوجی میں کتنا انڈلج کرنا ہے، کتنا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ کیسے کرنا ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ شاید ہمارے لیے آپشن تو ہے ہی نہیں، ہم تو ایک جو ہے وہ ایک خاص ہیومن کنڈیشن میں ہے جس میں یہ سب ہم پر مسلط ہے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، بڑے لوگ سوچیں کہ جو اوور آل جو امپائر آف ایلوژن ہے جس میں ٹیکنالوجی اینڈ سائنس اور ٹیکنو سائنس ایک بہت اہم عنصر ہے، اس کے بارے میں غور کریں، اور کبھی اللہ کرے گا کوئی نیا امام غزالی پیدا ہو جو بتائے ہمیں کہ کون سا علم نافع ہے، کون سا علم غیر نافع ہے۔ اور ہم طالب علموں کا دل چاہتا ہے کہ کسی وقت کوئی بڑا آدمی پیدا ہو جو بتا دے کہ خاص طور پر یہ جو اب جدید ٹیکنالوجی ہے، اے آئی اور روبوٹکس وغیرہ، وہ بتا دے کہ یہ شہر کی طرح ہیں اور اس سے مسلمانوں کو بچنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں میں نے عرض کر دی ہیں، اور آخر میں لوگ کہتے ہیں کہ حل کیا ہے، میں نے بیچ بیچ میں کچھ باتیں عرض کی ہیں۔ بنیادی بات وہی ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے کہ لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی ویسے طریقے سے ہوگی جس طریقے سے پہلے حصے کی ہوئی تھی۔ لیکن اب پھر وہی بات ہے کہ اتنی دوری پہ ہم آ چکے ہیں، اتنا دور جا پڑے ہیں ہم اپنے اسلاف سے، این نحن من اخلاق السلف، کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم کس طریقے سے جو ہے ان کی منہج پر، ان کے رستے پہ چل سکتے ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی یہ مسئلہ پیش کیا تھا اپنے مرشد کے سامنے، پریشانی کا اظہار کیا تھا، تو مرشد نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ دست ہر نااہل بیمارت کند، تو یہ مادر آ کے تیمارت کند، ہر نااہل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے تم نے اپنے آپ کو بیمار کر لیا ہے، ماں کی طرف آؤ کہ وہ تمہاری جو ہے وہ تیمارداری کرے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔